پانی کا بل کا کیا ہوگا؟ بچوں کی فیس کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں آج ملتان کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 3.5 کروڑ عوام کا یہ جنوبی پنجاب، زرخیز زمین، باصلاحیت نوجوان، محنت کرنے والا مزدور اور دہقان، اس کے باوجود بھی چاروں طرف یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ پہلے ہم نوجوانوں سے گلا کرتے تھے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، اب ہم جس نوجوان سے بھی ملتے ہیں ماسٹر ڈگری ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ایک گھر میں 5، 6، 10 افراد ایسے ہیں، بچوں اور بچیوں نے جنہوں نے ماں کے زیورات بیچ کر تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اب میرے اور آپ کے ملک میں اس ڈگری کی کوئی ضرورت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں اگر ایک آدمی 12 گھنٹے بھی محنت کرے تب بھی ان کے بچے غریب بھوکے سوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ حل کیا ہے۔ میں بھی رو رہا ہوں کہ ملک میں مہنگائی ہے، وزیر اعظم بھی رو رہا ہے، وزیر خزانہ بھی رو رہا ہے، سابق وزیر اعظم بھی رو رہا ہے، سابق وزیر خزانہ بھی رو رہا ہے، صدر پاکستان بھی رو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے باغ و بہار پاکستان کو تباہ اور برباد کیا؟ آج بھی پاکستان میں وزیر خزانہ نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے مزید 35 روپیہ بڑھایا ہے۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ تو لوگوں، گزشتہ عرصے میں ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھا اور گزشتہ 10 مہینوں سے ملک میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، صدر ان کا، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا، 14 سالوں سے پیپل پارٹی سندھ پر مسلط ہے، 10 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں بزدار صاحب کا، پھر پرویز الہی کا، اور اب کسی اور محسن نقوی صاحب۔ چہرے بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ میرے دوستوں، میں اس لیے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آؤ مل کر ایک جرگہ کر لے، آپس میں ڈسکشن کر لے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو یہی پاکستان مطلوب تھا؟ کیا علامہ اقبال نے اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ کیا کروڑوں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان چوروں اور لٹیروں کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ یہ تو 75 سال قبل بھی ان کے بڑوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور مسلط تھے۔ جانے کے بعد انہوں نے رقبے ان کو دیے، جانے کے بعد انہوں نے سیاست ان کے حوالے کیا، اور 75 سال بعد بھی وہی لوگ تمہارے اوپر مسلط ہے جنہوں نے میر جعفر کا کردار، میر صادق کا کردار ادا کیا،
जिन्होंने दुश्मन के घोड़े मालिश किए, जो दुश्मन के बूट पालिश करते थे, जो मुखबिरी करते थे, जिनकी वजह से सिराजुद्दौला शहीद हुआ, जिनकी वजह से सुल्तान टीपू शहीद हुआ, जिनकी वजह से इस बर्रे सगीर पर अंग्रेज मुसल्लत हुआ, आज वही गुलाम इब्न गुलाम तुम्हारी सियासत पर छाए हुए हैं, तुम्हारी असेंबलियों में मौजूद है, तुम्हारे सेनेट में वही लोग मौजूद है। और ये ऐसे जालिम दरिंदे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को नजरिए से भी महरूम रखा, पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनने नहीं दिया, और जिन्होंने इस मुल्क को अक़वाम आलम में, दुनिया में तरक्की करने, आगे बढ़ने से भी महरूम रखा। और आज के दिन हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपया से ज्यादा कर्जदार, 62,000 अरब रुपया का एक कर्जों का हमालिया हमारे कंधों पर इन बदमाशों की वजह से। आप गरीब है, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन जमीन मौजूद है, काश्तकार मौजूद है, मेहनत करने वाला कारकुन मौजूद है, उसके बावजूद भी यहां काश्तकार और देहकान का बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा भूखा सोने पर मजबूर। ये बदमाश है, बदमाश। इनका एहतसाब आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इनका एहतसाब नेब नहीं कर सकता, इनका एहतसाब कोई इदारा नहीं कर सकता। ये समझते हैं कि हम कानून से बालातर, आईन से बालातर। इनके गाड़ी चौक में सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकती, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल में कतार में खड़ा होना ये अपना तौहीन समझते हैं। इनके बच्चे उन तालीमी इदारों में पढ़ने नहीं आते जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। इनके बीमार उन हॉस्पिटल्स में नहीं होते जो आपके लिए बनाया गया है। ये एक और मखलूक है जो अपने आप को बरहमन समझता है और आपको शूदर समझता है, जो अपने को आका समझता है और आपको गुलाम समझता है। ये समझते हैं कि तुम्हारा काम मुझे वोट देना, मुझे सपोर्ट देना, मेरे घर का तवाफ करना। मेरे दोस्तों, आप टैक्स देते हैं और इनके गाड़ियां चलती है, आप टैक्स देते हैं और इनके जहाज उड़ते हैं, आप टैक्स देते हैं और इनके जायदादों में, इनके बैंक बैलेंस में, इनके कारखानों में, इनकी शुगर मिल्स में इजाफा होता है। तो आपकी किस्मत में रोना ही रोना, और इनके आइंदा नस्लों के लिए बादशाहत उनका ख्वाब, वजारत उनका ख्वाब। मैं इसलिए आपसे मशवरा करने आया हूं कि लोगों, 2 रास्ते हैं। या तो अपनी इसी किस्मत पर सब्र करके इस जुल्म और जबर को बर्दाश्त करके रोने धोने पर ही इक्तिफा करना है, और या आगे बढ़कर इस जालिम निजाम के साथ टकराना और जालिमों के सपोर्टर के गिरबानों में हाथ डालना और इनको निशाने अबरत बनाना है। लोगों, मेरे मुल्तान के लोगों, क्या ये वो लोग नहीं हैं
PDM, PTI और पीपल्स पार्टी जिन्होंने मिलकर कश्मीर इंडिया के हवाले किया, क्या ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने मिलकर अभिनंदन को छोड़ा इंडिया के हवाले किया? क्या ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने 3 पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले किया? क्या ये बुज़दिल नहीं है? ये जरदारी साहब, यही शहबाज शरीफ साहब, यही इमरान खान एक बार नहीं बार बार अमेरिका गए, लेकिन बुज़दिल लोगों ने एक बार भी डॉक्टर आपिया के रिहाई का मुतालबा किया, एक बार भी बात नहीं कर सके। मैं डॉक्टर आपिया के घर गया, उनकी वालिदा से मिला, उनकी बहन डॉक्टर फौजिया से मिला। मैं हैरान हुआ कि डॉक्टर आपिया के घर में एक तस्वीर इमरान खान की लगी है, एक तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की और जनाब नवाज शरीफ साहब की लगी है। उनकी मां ने मुझे बताया कि ये सब आए थे मेरे पास कि दुआ करें माजी, जैसे ही मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं मेरा पहला काम यही होगा कि डॉक्टर आपिया को रिहा करवा के वापस लाऊंगा। लेकिन उनकी मां ने मुझे बताया कि बेटे जब ये वज़ीर आज़म बन गए फिर मेरा फोन भी उन्होंने नहीं उठाया, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। मुझे उन्होंने डॉक्टर आपिया की आवाज में उन्होंने एक पैगाम सुनाया और डॉक्टर आपिया ने अपनी वालिदा को कहा है कि मेरी मां अगर मुझे मौत आई मेरे लिए ना रोना, मैं क़ियामत में सरदार दो जहां मोहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर फरियाद करूंगी कि इन लोगों ने मुझे यहूदियों के हाथों फरोख्त किया था। ये दुख्तर परोश है, ये ज़मीर परोश है, ये वतन परोश है। इन्होंने मिलकर इस मुल्क में उरियानी और फहाशी आम करने के लिए, इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती को आम करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, बाहर के एनजीओज के कहने पर ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया। जब मगरिब का एजेंडा सामने आता है, क्या पीडीएम और क्या पीटीआई और क्या पीपल्स पार्टी, फिर ये सब एक हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, कहते हैं हम जर्नेलों के मुखालिफ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वक्त उन्होंने तो हमें भी फोन किया, हमें भी बार बार राबते में लिया, लेकिन वही मुस्लिम लीग है जिनका बयानिया यही था कि बाजवा ने हमसे लेकर इमरान खान को हुकूमत दी, एक्सटेंशन का वक्त आया तो मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया और पीटीआई ने भी साथ दिया। मुझे बताएं किस चीज पर इनके आपस में इख्तिलाफ है? एक चीज पर इख्तिलाफ है कि घोड़ा मेरा हो, मैं सवारी करूं, मैं कुर्सी पर बैठूं और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में जो दूध का फीडर है वो मेरी मुंह में होना चाहिए, आपकी मुंह में नहीं होना चाहिए। तो जब एस्टेब्लिशमेंट वाले, जब ये जर्नल दूध का बोतल उठाकर इमरान खान की मुंह में रखता है तो फिर शहबाज शरीफ रोता है। जब उसको पिलाने के बाद वो दूध का बोतल शहबाज शरीफ की मुंह में डालता है फिर इमरान खान रोता है। और यही उनका बयानिया है। कभी नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों निकाला गया, अब वही बयानिया इमरान खान का है, मुझे क्यों निकाला गया, और चंद दिन बाद यही बयानिया शहबाज शरीफ का होगा कि मुझे क्यों निकाला गया।
اس لیے کہ تمہاری سیاست اسٹیبلشمنٹ کی مرہونی منت ہے. تمہیں لانے والے وہ لوگ ہیں, تمہیں چلانے والے یہ لوگ ہیں. ایک دن کے لیے بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے پش پر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہیں رہا, وہ رات و صبح نہیں کر سکے حکومت میں, اس کو آدھی رات جانا پڑا. اور آج بھی اگر ایک منٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سپورٹ چھوڑا شہباز شریف سے, یہ آدھی رات وزارت عظمیٰ کو چھوڑ کر اپنے گھر آئیں گے. یہ نہیں چل سکتے. یہ سہاروں پر چلنے والے لوگ ہیں, یہ ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ ہیں. مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ گلہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جن کا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے, جنہوں نے اقتدار میں آ کر توشہ خانے کو لوٹا, جنہوں نے اقتدار میں آ کر اپنے خزانوں میں اضافہ کیا, پی ٹی سی ایل کو تباہ کیا, پی اے کو تباہ کیا, اسٹیل مل کو تباہ کیا, وابڈا کو تباہ کیا, کشمیر کے کیس کو تباہ کیا. آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کا کام آئین کے مطابق سرحدوں کی حفاظت ہے. قوم نے ان لٹیروں کی پشپناہی کے لیے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے. آپ اپنا کام کریں, اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا, قوم بھی آپ سے خوش ہوگی. لیکن جب آپ ان لٹیروں کا ساتھ, ان منافقوں کا ساتھ, ان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کا ساتھ دیتے ہیں تو کوئلہ کی دکان میں آپ کے چہرے پر بھی داغ لگیں گے. پھر آپ بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھے. میرے دوستو, پاکستان کے ساتھ آج کیا ہے؟ آج پاکستان کے ساتھ چند چیزیں رہ گئی ہیں اور حکومت سوچتی ہے کہ اپنی حکومت کے خاطر ان کو بھی بیچے. ریلوے کو بھی بیچنا چاہتے ہیں, موٹر وے کو بھی بیچنا چاہتے ہیں, آپ کی ایئرپورٹ کو بھی بیچنا چاہتے ہیں, جس طرح سری لنکا کے حکمرانوں نے کیا. اور ان کا بس چلے تو قائد اعظم کے مزار کو بھی بیچنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان ہمارا ہے, ہم بیچنا نہیں دیں گے. ہم وہ لمحہ تمہارے لیے قیامت کی گھڑی بنائیں گے. میرے دوستو, میرے ملتان کے بھائیوں, کتنے بار یہاں ملتان میں لوگوں کے ساتھ وعدہ ہوا. پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. پی ٹی آئی نے وعدہ کیا, مسلم لیگ نے وعدہ کیا, دیکھاوے کے قرارداد بھی پاس ہو گئے. کیا جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا؟ جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ تو جھوٹ کی سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے. اور آئندہ الیکشن کا دن ان کے لیے یوم الحساب بنانا ہے, قیامت کی گھڑی بنانی ہے. اور یہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ موقع دو اور ہمیں پھر ووٹ دو. یہ دوبارہ آئیں گے تو یہ جو پاکستان بچا ہے اس کو بھی بیچیں گے, اس کو بھی مزید تباہ کریں گے. اس لیے دوستو, یہ شہداء کی امانت پاکستان ہے, یہ قائد اعظم کی امانت ہے, یہ علامہ اقبال کی خوابوں کی تعمیر ہے. اس پاکستان کو مضبوط بنانا, پاکستان کے خاطر جدوجہد کرنا, عظیم تر بنانا, یہ مقدس جہاد ہے. میں اس مقدس جہاد میں بھائیوں سے بھی اور اپنے بہنوں سے تعاون کی اپیل کرنے آیا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, دیکھیے
آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کی اس معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ چور کو جتنا بھی بڑا پیسہ آپ حوالہ کریں گے اتنا ہی بڑی چوری کریں گے۔ سونے کے پہاڑ بھی ان کے حوالے کر لے یہ کھا جائیں گے۔ وہ ایک تاجر کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو اس نے اپنا سونا دوست کے پاس رکھا، واپس آیا، مطالبہ کیا تو دوست نے کہا کہ ہمارے گھر میں چوہے ہیں، وہ سونا وہ کھا گئے۔ روتا ہوا جب اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا کہ اپنے دوست کو کانے پر بلا دے۔ کانے پر بلایا، کھلانے کے بعد جب جانے لگا تو مہمان کا چھوٹا بچہ غائب تھا۔ اس نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ بتایا کہ وہ ایک کوا آیا، اس نے اٹھا کر وہ لے گئے۔ مہمان نے پوچھا یہ کیسا کوا ہے کہ جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں چوہے سونا کھا جاتے ہیں وہاں کے کوے پھر بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ چوہے ہیں، یہ جو چوہے ہیں سیاست میں، یہ قومی اسمبلی میں، یہ ایوانوں میں، یہ اداروں میں، یہی کام کر سکتے ہیں۔ ان کے کتوں کے لیے، ان کی بلیوں کے لیے فرانس سے خوراک آتا ہے، ان کے گھوڑوں کو نہلانے کے لیے فرانس سے شیمپو آتے ہیں۔ ایک دن ان کے گھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ گرمی میں سردی لگتی ہے، سردی میں ان کو گرمی لگتی ہے۔ کبھی انسان تو کیا ان کی بلیوں نے بھی فاقہ نہیں کیا ہے۔ یہ آپ ہے، یہ ساری مصیبتیں ان کی وجہ سے آپ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا، اس ملک میں خلافت کا نظام لائیں گے، اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ میرے بھائیوں، خلافت کے نظام میں کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت میں کیا ہوگا؟ سود کا نظام ختم کریں گے، عشر عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے۔ اسلامی حکومت میں جتنے بھی بنجر زمین پڑی ہے، 80 ملین ایکڑ زمین ہے، ان میں صرف 22% زیر کاشت ہے۔ یہ جو بڑے بڑے رقبے ہیں، میں امیری جماعت کے ساتھ وعدہ کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں، یہ بنجر زمینیں ہم نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، ہم آپ کو کھاد بھی دیں گے، ہم آپ